السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق، آیت مقدسہ نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے طلاق کے حوالے سے کچھ قوانین، کچھ ضابطے، کچھ اصول متعین فرما دیے۔ اگر طلاق بامر مجبوری دینی پڑ جائے، طلاق کا ماحول کسی میاں بیوی میں ہو جائے، تو سب سے پہلے تو اس کو آپ مینج کرو، صلح کرواؤ، دونوں طرف بیٹھ کر جو صاحب الرائے ہیں، جو عقل مند اہل دانش دونوں خاندانوں کے ہیں، وہ بیٹھیں اور ان میں جوڑ پیدا کریں۔ توڑ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو پھر اس کے کچھ ضابطے ہیں جو ہم نے آیت مقدسہ نمبر 1 میں سنے۔ سب سے پہلے تو طلاق کے لیے عدت شرط ہے، اور عدت کیا ہے؟ کل کے درس میں عرض ہوا تھا، اس عدت کو نہیں بولنا، واحصوا العدہ۔ اور پھر اللہ سے ڈرو، اور اللہ رب العزت سے ڈر کر اللہ کی حدود کے اندر رہو۔ حدود اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ حدود اللہ کیا ہے؟ جو اللہ کے قوانین اور ضابطے ہیں۔ طلاق کے بعد مرد عورت کو گھر سے نہیں نکال سکتا، اس کو گھر میں رہنے دے گا، اور عورت خود بھی کوشش نہیں کرے گی۔ ایک شکل یہ ہے بفاحشۃ مبینہ، یعنی ایسی خاتون جو فاحشہ ہو، جو بدکاری کی طرف ہو، جس میں اخلاق بالکل گر چکا ہو، جس میں دیگر جو خاندانی ضابطے ہیں، کچھ روایات ہیں، ان کو بھی چھوڑ دے، یعنی چوری کا خطرہ ہو جائے، یا خاوند کے بدتمیزی اور بد زبانی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک شکل اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت تو آپشن دیتے ہیں۔ اللہ انسانوں کی فطرت کو سمجھتے ہیں، انسانی ماحول کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسانی فطرت کے مطابق جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ تشکیل دیتے ہیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان آگے بڑھے، اس کا خاندان آگے بڑھے، امن و امان قائم ہو، اطمینان ہو، میاں بیوی میں وہ سکون اور محبت ہو جس کے ذریعے سے ان کی اولاد کی تعلیم و تربیت ہونی ہے۔ جب خاندان اچھا ہوگا تو سماج اچھا ہوگا۔ یہ معاشرے اور سماج کا پہلا یونٹ ہے خاندان۔ اللہ رب العزت تو یہاں سے انسانیت کی ترقی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی حدود کو کراس کرے گا تو اللہ نے ارشاد فرما دیا فقد ظلم نفسہ، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔
اب حدود میں رہو اور قوانین اور ضابطوں میں رہو، اللہ کی رہنمائی کے مطابق چلو۔ علیحدگی تو ہو گئی ہے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، سنیے، توجہ رکھیے میرے عزیزو، پہلی آیت پر اللہ نے ارشاد فرما دیا، پابندی لگا دی، عدت ضروری ہے۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَلَغْنَ، پس جب پہنچ جائیں وہ أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، عدت پوری ہو گئی، عدت کی تکمیل ہو گئی۔ اب دو شکلیں ہیں، یا خاوند اور میاں بیوی میں یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، آزما لیا انہوں نے مہینے دو کے اندر کہ ہم نے جو کام کیا، جو سوچا، وہ غلط کیا ہے، غور و فکر کیا، اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اور جو میل جول پیدا کرنے والے عزیز و اقارب ہیں، دونوں طرف انہوں نے ان میں ملاپ پیدا کرنے کی کوشش کی، جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور جو علیحدگی کے منفی نتائج ہیں اس پر غور کیا انہوں نے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم علیحدہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ کہتے ہیں بالکل اکٹھے رہو، اچھی بات ہے۔ اور 2-3 ماہ کے اندر جب قرب نہیں ہوا، جب کوئی ایسا ذریعہ نہیں نکلا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اب فیصلہ جدائی کا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جدا ہو جو، کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بھی دائرے متعین کر دیے، اس کے بھی قوانین بنا دیے۔ کیا؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی پوری ہو جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، پس ان کو آپ روک سکتے ہیں معروف، دستور کے مطابق، ان ضابطوں اور قوانین کے مطابق۔ معروف یعنی جب آپ نے اکٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا تو جو معاہدہ نکاح کے ضابطے، اصول، قوانین موجود تھے اور ہم نے ان کو توڑا، جو ہم سے غلطیاں ہوئیں، وہ مختلف دائرے ہو سکتے ہیں، جو ہم میں کمزوریاں تھیں ان کو دور کرو، تو اس معروف کو، ان تقاضوں کو، ان دائروں کو، قوانین اور ضابطوں کو اب ہم نے اپنے اوپر دوبارہ لاگو کرنا ہے، اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ لیکن اگر نہیں اکٹھے رہ سکتے تو فارقوہن، ان کو جدا کر دو، بمعروف، دستور کے مطابق۔ اب جدائی ہوگی، اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو اس کے ضابطے بھی اللہ نے ارشاد فرما دیے ہیں، وہ معروف ہیں، ان میں خیر خواہی پیدا کرو۔ جدائی کے بعد بھی جھگڑا اور آپس میں کوئی دشمنی یا ایسے مسائل جس میں مرد عورت کو تکلیف پہنچائے یا عورت مرد کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ ہے معروف۔ اور مرد اس خاتون کو جب اس کی بیوی نہیں رہی، اس کو کچھ تحفے تحائف دے کے، کچھ کپڑے دے کے اچھے طریقے سے رخصت کر دے، آخر وہ میاں بیوی رہے ہیں۔ اگر وہ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، تو اللہ نے اس کا ایک اور قانون بتا دیا، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ کر لو دو معتبر لوگ۔ ذوی عدل کا ترجمہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، دو معتبر لوگ، بڑا اچھا لفظ ہے یہ، معتبر سادہ سا لفظ ہے، یعنی ایک مرد کی طرف سے، ایک عورت کی طرف سے، لیکن لوگ کون ہوں گے؟ عادل، معتبر، ذمہ دار، جس کو اپنے خاندان کے اندر اور معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں،
ان کو گواہ بنا لو اگر آپ مل کے رہنا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی الزام تراشی نہ کر سکے، اور سوسائٹی میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جن میں کے درمیان طلاق واقع ہوئی تھی یہ آپس میں اب مل کے رہنا چاہتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یہ ایک دوسری بات ہے گواہان کے لیے کہ جو دو معتبر لوگ گواہ بنائے گئے ہیں، اگر موقع پڑ جائے کہیں بھی تو وہ شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اور ان کے سامنے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ گواہی میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے، گڑبڑ نہیں کریں گے۔ اس لیے للہ، اللہ کا لفظ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے ارشاد گرامی میں اللہ کا لفظ بولا ہے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گواہی بڑی حساس ہے، بڑی اہم ہے۔ جب دو میاں بیوی دوبارہ مل رہے ہیں، دو افراد کو گواہ بنا رہے ہیں، اور گواہ بھی اللہ نے خود بتا دیا کیسے ہونے چاہیے۔ کوئی معاشرے کا پھڑیل بندہ نہیں ہونا چاہیے، دو نمبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کان ٹوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ کئی برادری میں ایسے کان ٹوٹے ہوتے ہیں، زور و شور سے کبھی آوازیں کسیں گے، کبھی خیر خواہی کے دعوے کریں گے، اور اندر منافقت ہوتی ہے۔ معتبر لوگ، خالص ایمان والے، اور جب گواہی دیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ ذالکم یوعظ بہ، اللہ فرما رہے ہیں جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں تمہارے لیے، انسانی سماج کے لیے، خاندان اور فیملی کے لیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، آخرت پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ اور آخرت پر ایمان۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کے ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان جس کا ہوگا وہ ان ضابطوں کے اور دائروں کی قدر کرے گا، قوانین کی قدر کرے گا، حدود اللہ کے اندر رہے گا۔ تو حدود اللہ میں رہنے کے لیے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان، عقیدہ آخرت پر ایمان۔ اور آخری ذرا توجہ سے سنیے اللہ کا ارشاد گرامی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، وہاں سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان سے نکلنے کا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا ان دونوں میاں بیوی کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے، آنے والا دور ان کا ترقی کا ہوگا، امن اور سکون کا ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور حدود اللہ کے اندر رہنا ہے۔ جس سسٹم کے اندر اللہ کی نگرانی ہوگی، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی نگرانی ہوگی، یاد رکھیے ہم کبھی وہاں نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، خاندانوں کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔